یہ blockade obviously it can lead to a lot of problems. پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے اور کتنا سکوپ ہے ابھی بھی کسی ایگریمنٹ کا یا کسی معاہدے کا؟ سابق سفیر بھی ہیں، خارجہ بھی ہے. بہت شکریہ جناب جوہر صاحب آپ کا. سر سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا آپ سے، نیچرلی آپ کے انالیسس سے تو ہم کافی ایجوکیٹ ہوتے رہے ہیں. آپ نے جو پریڈکٹ کیا تھا بائی اینڈ لارج چیزیں وہی سامنے آئی ہیں، بٹ ناؤ وی سی ایک بڑی انیوژل سی سرکمسٹانسز ہیں. یہ جو نیول بلاکیڈ ہے آف اسٹریٹ آف ہارمز، do you think it will backfire or will it like work for the Americans? Because جو ابھی میں چائنا کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، برطانیہ کا آ گیا ہے، آسٹریلیا کا آ گیا ہے. so where will this all lead us to? جی بالکل، یہ ایک ایسکلیشن تو ہے اس سینس میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ دس از سم تھنگ دیٹ امیریکا could have done before as well. لیکن کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کا اکنامک کاسٹ بہت زیادہ تھا. ظاہر ہے کہ آئل پرائسز کو اوپر لے جائے گا. اور امریکہ نے تو کئی ایکشنز کیے تھے جو تھوڑے سے حیران کن بھی تھے، کہ انہوں نے ایران کے آئل سے جو سینکشن تھا اس سے سینکشنز ہٹا لی تھیں اس وقت، جبکہ وہ اس سے حالت جنگ میں تھے، تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں، کیونکہ آئل پرائسز بہت ہی زیادہ اوپر جا رہی تھیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ ان کو بھی فرق پڑتا ہے. جو وہاں پہ جب پیٹرول پمپس پہ امریکہ میں گیس اسٹیشنز جس کو وہ کہتے ہیں، وہاں پہ جب وہ $4 سے اوپر جاتا ہے، بلکہ 4.5 سے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے ایک مسئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے. ان کی پولیٹیکل جو ہے پاپولیرٹی کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرٹیکولرلی، وہ باقی تو اتنا اس کی کیئر نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے، لیکن جو ان کا اپنا ہارڈ کور، جو ان کی وہ میگا کانسٹیٹوئنسی ہے، اس کی پرواہ کرتے ہیں. اور میگا کانسٹیٹوئنسی کے جو لوگ ہیں وہ آئل پرائسز سے ہٹ ہوتے ہیں، بیکاز وہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہی وہ مڈ ویسٹ کے لوگ ہیں، جو کار کلچر بہت زیادہ ہے، لیکن دے آر ناٹ ویری ایفلوئنٹ ایز ویل. تو یہ اس وجہ سے ابھی جو انہوں نے کیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ بیکاز یہ دیکھیں، ایران کا جو ٹرمپ کارڈ تھا، جب ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس، یہی اس کو اپنا ہرمز کو جو ہے وہ بلاک کرنا، اور ظاہر ہے کہ اس کو پھر مینیج کرنا ہے قسم کا، بیکاز وہ کچھ کو تو الاؤ کر رہے تھے، لیکن صرف ان کو جن کو وہ چاہتے تھے، باقیوں کو وہ تھریٹن کر دیتے تھے. اب یہ بھی انٹرسٹنگ تھا کہ ان کا کوئی یہاں پہ بحری بیڑا تو تھا نہیں ایکچولی، تو ان کی کوئی ایسی قابل ذکر نیوی ہے ہی نہیں اس وقت. They don't really have any naval vessels to speak of. کہ ان کے پاس ہے کیا بیسیکلی؟ تو ان کے پاس وہ فاسٹ اٹیک بوٹس ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سب مرینز اور سبمرسیبلس ہیں. تو وہ بالکل ہی ایک اسیمیٹرک کرتے ہیں، لیکن بلاک کرنے کے لیے تو ایک سیٹ آف فورس ہی کافی ہوتا ہے، اور کیپیسٹی جو ان کے پاس ہے، ظاہر ہے وہ میزل سے بھی ہٹ کر سکتے ہیں، ڈرون سے بھی، اور سی مائنز بھی. تو وہ تھا. اب امریکہ نے جو ہے اس کو ان اے وے ٹرن اراؤنڈ کر دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں، بلکہ ہم تو آپ سے بہت بہتر کر سکتے ہیں، آپ کو بھی بلاکیڈ کر سکتے ہیں، بیکاز ان کے پاس تو دیکھیں پورا ففتھ فلیٹ ہے یہاں پہ. ففتھ فلیٹ کا ہیڈ کوارٹرز تو بحرین میں ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی ساری جو اپنی نیوی بہت دوسری جگہوں سے بھی بلا کے ادھر رکھی ہوئی ہے اس وقت. تو اس کو اب وہ مسل کو ایگزرٹ کر رہے ہیں. اس کی صرف مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب وہ بلاکیڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس بلاکیڈ سے ہوتا کیا ہے کہ اب ایران جو ہے وہ پہلے تو وہ تو اپنا آئل تو ایکسپورٹ کر رہے تھے، تو چائنا کو بھی جا رہا تھا، انڈیا کو بھی جا رہا تھا، ظاہر ہے کہ دوسرے ملکوں کو بھی جن کو وہ بیچتے ہیں. ابھی ان کا وہ سارا رک جائے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہ چائنا کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا اس پہ، بیکاز اس سے تو ان کو بھی فرق پڑتا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اب آپ کا جو سوال ہے، میں اس کا کیونکہ یہ پس منظر ضروری تھا میرے خیال میں، اس پہ آتا ہوں کہ کیا وہ اس کو جو ہے نا، کیا یہ افیکٹو ہوگا. تو دیکھیں، ساری بات اس پہ آ جاتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا اس کو سسٹین کریں گے، کیونکہ وہ بڑے مرکیوریل ہیں، انپریڈکٹیبل بھی ہیں. ایک چیز شروع کرتے ہیں، پھر اس کو بعد میں کئی بار بیچ میں روک بھی دیتے ہیں. یہ اسٹریٹجی ایسی ہے کہ اگر وہ اس کو سسٹین کریں تو آئل پرائسز تو کافی اوپر جائیں گی. ظاہر ہے کہ اس سے تو اگر یہ انہوں نے سختی سے بلاکیڈ رکھا تو پھر یہ جو ہے اس میں دو اس کی چیزیں ہو سکتی ہیں. نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایرانین آئل مارکیٹ میں نہ جانے سے ایک دم پرائسز جائیں گی اوپر. پھر باقی بھی رک جائے گا. جب ایرانین رکے گا تو پھر ایرانین باقی سب ویسلز کو بھی روک دیں گے جو تھوڑی بہت جا بھی رہی تھی، جو کہ لیس دین 10% ٹریفک تھی. اور دوسرا آف شوٹ یہ ہے جو ایرانینز نے تھریٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی پھر اگر ہمارا پورٹ نہیں چلے گا تو پھر باقی پورٹس بھی نہیں چلیں گے، وچ بیسیکلی مینس کہ وہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ وہ پھر میزل سے دوبارہ ہٹ کریں گے دوسروں کے پورٹس جو ہیں خلیجی ممالک کے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے تو پھر بہت بڑی ڈسرپشن آ جاتی ہے. تو یہ رسک تو امریکنز لے رہے ہیں اس وقت کہ اگر ایرانین نے وہ ڈسرپشن کریٹ کی تو پھر آئل پرائسز تو بالکل ہی جو ہے نا، لائک دے کوڈ جسٹ گو ٹو لائک uncharted territory, so to speak.
اب اس کو کتنا پریزیڈنٹ ٹرمپ سسٹین کر پاتے ہیں اس سچویشن میں, اچھا یہ دیکھنے کی بٹ سر ایک چیز ہے اس میں کہ نیچرلی جب ایک پریشر آئے گا ود obviously you know a lot more than I do that China being the the largest industrial power, obviously trading power, اتنا سب کچھ, اور ان کا جو میسو جو ان کی پرچیز ہے آف آئل کی فرام ایران, آپ جب کو بلاکیڈ کرتے ہیں جو چائنیز ٹیمپرامنٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے سسٹین کرنے والی بات کی ہے, یہ جو پریشر آئے گا ان چائنا کا یا obviously اور ممالک کا, یہ پریکٹیکلی سسٹینیبل ہے فار اے سپر پاور لیڈ بائی ڈونلڈ ٹرمپ, یا آپ کو لگتا ہے کہ اٹس مور آف اے تھریٹ اینڈ لیس آف سم تھنگ دیٹ کوڈ ایکچولی بی یوزڈ؟ جی بالکل, ایک حوالے سے تو دیکھیں برنکسمین شپ ہے نا, لیکن برنکسمین شپ دونوں طرف سے ہو رہی ہے اس وقت. اچھا چائنا کا پریشر تو امریکہ ظاہر ہے کسی حد تک امریکہ از اے سپر پاور, چائنا از این ایمرجنگ سپر پاور, لیکن امریکہ وہ پریشر تو لے سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو چائنا کا پریشر آئے گا وہ صرف امریکہ پہ نہیں آئے گا, وہ دونوں پہ آئے گا. ایک طرف تو چائنا اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے گا, اور ظاہر ہے کہ وہ جو ہے ڈپلومیٹک پریشر جنریٹ کر رہے ہیں امریکہ پہ یا جو ہے باقی جو ملک انوالوڈ ہیں. دوسری طرف وہ پریشر ڈالیں گے, میرا اندازہ ہے کافی زیادہ, جو انہوں نے پہلے بھی ڈالا ہے, آئی تھنک دیٹ واز ویری افیکٹو. پہلے بھی وہ ایران پہ پریشر ڈالیں گے کہ وہ بھی تھوڑا سا تھوڑا بیک آف کرے. اچھا ایک ٹھیک ہے سر, بیفور وی کوڈ کنکلوڈ, یہ جو ہم نے دیکھا کہ جو سعودی حکام سے یا سعودی فارن منسٹر سے ایران کے فارن منسٹر کی جو بات ہو رہی ہے, کنسیڈرنگ جو لاسٹ اٹیکس ہوئے تھے آن فارماسیوٹیکل فیسلٹیز, obviously it created we would say a bit of a bad blood between the two countries. Do you think یہ bridge up ہو سکتا ہے گیپ, اور چیزیں soften up ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اس کی گنجائش تو بالکل ہے, وہ کیونکہ سعودیز اور ایران کے درمیان بہت سالوں تک دیکھیں تعلقات کس طرح کر رہے ہیں, بلکہ some people would say کہ ان کے بیچ میں تو ایک پراکسی وار چل رہی تھی, جو ہے دونوں بہت سی جگہوں پہ وہ جو ہے نا اپوزنگ گروپس کو سپورٹ کرتے تھے. تو اس طرح سے کافی جگہوں پہ, اور مے بی یمن میں بھی, that was one of the theaters, maybe there were other theaters closer to our home. لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر دیکھیں ریپروشمنٹ جب چائنا نے کرائی تو ریپروشمنٹ بھی ہوئی. دیکھیں ان کے درمیان ایک ڈیپ مسٹرسٹ ہے, اور یہ کوئی ابھی کا نہیں ہے, یہ تو مطلب جو ہے نا ایک ہسٹوریکل مسٹرسٹ ہے, تو وہ تو اس طرح سے رہے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پریگمیٹک بھی ہیں, پرشینز ہمیشہ سے وہ بھی پریگمیٹک رہے ہیں, سعودیز بھی, تو وہ اس قسم کا بھی رکھنا چاہیں گے کہ جو ہے نا ایسے بھی رہیں کہ بالکل تعلقات جو جس سے چیزیں مینیج بھی ہوتی رہیں, بیکاز دے آر دا پروٹیگنسٹ آف دا ریجن دونوں ہی. تو انہوں نے بیسیکلی سو دے ہیو ٹو اکوموڈیٹ ایچ ادر اے بٹ ایز ویل. تو آئی تھنک اٹ وڈ کنٹینیو ٹو بی اے ویری چیلنجنگ ریلیشن شپ رہے گا, لیکن دونوں طرف سے یہ خواہش بھی رہے گی اور جو ہے نا ولنگنس بھی ہوگی کہ ان کو مینیج کریں. رائٹ, بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور میرے خیال میں کافی جو ایجوکیٹڈ انالیسز ہے, ویری انفارمیٹیو جو انہوں نے ہمیں دیا آج کے اس پرسپیکٹو میں.